ریاض میں اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ پہلی باری میں سب سے بڑی 75.44 میٹر تھرو کی، دوسری باری میں 83.05 میٹر کی تھرو کی۔ ارشد ندیم کی تیسری تھرو 82.48 میٹر رہی۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ اور ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کی، دوبارہ ایٹمی تنصیبات نہیں بنا سکے گا۔ ایران کے ساتھ جلد جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی امریکی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ امریکی اور سعودی شعبوں کے درمیان آج $270 ارب کے معاہدے ہوں گے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ سیدون کے بعد دیر کیفا سمیت 4 دیہاتوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ رات سے جاری حملوں میں 15 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے حزب اللہ اور حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ حماس نے دعوے کو من گھڑت قرار دیا۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے فتح حاصل کی، بھارت نے اعتراف کیا۔ پاکستان نے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکن کانگریس میں رپورٹ میں کہا پاکستان کی جیت میں چین کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 4 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ایک خارجی ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے ضلع اسپنوام اور ذاکر خیل میں 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کے دوران ایک اور خارجی ہلاک ہوا۔ بھارتی سرپرستی میں ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بیڈ گورننس کے باعث وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ۔ نون لیگی مرکزی رہنما میر دوستین خان ڈومکی کا دعویٰ، کہا کہ پیپلز پارٹی نے نئے وزیراعلیٰ کے نام پر مشاورت شروع کر دی۔ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، نیا وزیراعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پی پارلیمانی سیکرٹری لیاقت لہڑی نے بھی تبدیلی کی تصدیق کی، کہا کوشش ہے کہ ایسا وزیراعلیٰ آئے جو بلوچستان کے مسائل حل کرے۔ اکثریت وزیراعلیٰ کی تبدیلی چاہتی ہے۔ پاکستان موسمی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ آئندہ برس مانسون کے نقصانات سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت موسمی تبدیلی کے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری دی، فوری عمل درآمد کی ہدایت، کہا کہ موسمی تبدیلی کے مضر اثرات پر GDP کا خاطر خواہ حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اجلاس میں وزارت موسمی تبدیلی کی قلیل، وسط اور طویل مدتی منصوبوں پر بریفنگ۔ انہیں کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے، کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو کرنا آتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی۔ مخالفین بھی تعریف کر رہے ہیں کہ کام صرف نون لیگ کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کام بدتمیزی، بد اخلاقی، ڈنڈے مارنا تھا۔ 1.5 سال کے دوران ہم نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ ترقیاتی کام صرف نون لیگ کے دور میں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ گرین بس راولپنڈی کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ نون لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے ملک ترقی کرتا ہے۔ الیکٹرک بسیں ماحول کی فضا کو آلودہ نہیں کریں گی۔ بسوں میں خواتین اور بزرگوں کے لیے فری سفری سہولیات ہوں گی۔ حلیمہ خان کے دھرنے میں خواتین پولیس کو گالیاں دی گئیں۔ یہ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے تحریک چلانے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل سیاسی ڈیرہ نہیں ہے، یہ جیل کے باہر تماشا لگاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تھرڑ کی GTV نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو، کہا 28ویں ترمیم کا مسودہ ابھی موجود نہیں۔ 28ویں ترمیم پر آفیشیل ابھی کوئی پلان یا بحث نہیں ہوئی۔